جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. سیگمنٹ آپ نے دیکھا ہے، خاکہ آپ نے دیکھا ہے. جناب مولانا مفتی اکمل صاحب اور مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سوالات بھی آپ لوگ ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں. ویسے مفتی اکمل صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے نا جہاں ہم یہ بتاتے ہیں کہ خواتین سے متعلقہ مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے جب وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن آج بھی ایسی بہت ساری ایگزامپلس تو ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ بیٹا اور بیٹی میں نہ صرف ایک تفریق ہے، بلکہ میں شاہد ہوں ایسے واقعات کا کہ جہاں بیٹی کے پیدا ہونے پہ، اور یہ کوئی کسی قصبے گاؤں کی بات نہیں، ایک سوگ کا سا سما ہوتا ہے جس میں باقاعدہ یعنی وہ، اور اتنا سوگ کا سما ہوتا ہے کہ جس ماں نے جنم دیا ہوتا ہے بیٹی کو، وہ اسی بیڈ پہ وہ آنسوؤں سے رو رہی ہوتی ہے جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک کامل مذہب کی کامل تعلیمات حاصل کرنے کے بعد ہماری یہ ناقص حرکتیں، یہ قرآن کے اندر کافروں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ بیٹی کے پیدائش پہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور منہ چھپاتا پھرتا ہے وہ شرم کی وجہ سے. حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی اولاد میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپن میں انتقال فرما گئے. سرکار کے صاحبزادی حیات رہی اور انہی سے میرے آقا کی نسلیں آگے چلی. تو یہ ایک اصل میں کچھ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے ہمارے یہاں، اور یہ اس میں زیادہ کردار معذرت کے ساتھ کچھ گھر کے بڑے بھی ادا کرتے ہیں. کچھ اطراف کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے. یہ خواتین خاص طور پہ جو ہے نا یہ ناراض تو ہوتی ہیں مجھ پہ، لیکن یہ آ کے کیا ہوا ہے جو لڑکی ہوئی ہے، ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا. یعنی تمہاری سوچ پہ چلے گا پورا زمانہ. اور اگر بیٹی تو آپ خود بھی تو عورت ہیں، جب آپ پیدا ہوئی تھی تو یہ بالکل غلط روش ہے. بچیاں بہت اچھی ہوتی ہیں اور میں نے بہت سارے معاملات میں لڑکوں سے بہتر پائی ہیں بچیاں. بہت اچھی ہیں. بچیوں کو پڑھائیں لکھائیں، ہنر سکھائیں، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کریں. دیکھیں یہ انشاءاللہ لڑکوں سے زیادہ کام کر سکتی ہیں. زبردست. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے نا، یعنی کہ اگر کوئی بیٹی کا باپ ہے یا بیٹیوں کا باپ ہے تو اس کو اس طریقے سے جیسے کہ بڑا کوئی بیچارہ سا ہے. نہیں دیکھیں اللہ کو منظور ہوا تو اللہ دے گا کہ جیسے وہ بیٹیوں کا باپ نہیں ہے بلکہ بے اولاد ہے، یعنی اس انداز سے. تو یہ بھی کوئی معاشرے کی پستی کا ایک مظاہرہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، بیٹیاں بیٹے جتنے بھی ہیں وہ سب آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. مگر کیا کہنا بیٹیوں کا، وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے ساتھ ساتھ میوہ دل بھی ہیں. تو قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محبت کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی محبت ماں باپ سے بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. میں بیٹوں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، قطعاً نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جو بیٹیوں کا معاملہ ہے وہ دو چند ہو جاتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب تم گھر میں کوئی تحفہ لے کر آؤ، کوئی پھل لے کر آؤ، تو جب بانٹنا شروع کرو تو بیٹیوں سے شروع کرو. یعنی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، شروع بیٹیوں سے کرو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں اگر بیٹا محسوس بھی کرے کہ مجھے بعد میں دیا گیا تو اس کو اتنا اگر سمجھا دیا جائے کہ کیا آپ پسند نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق ہم یہ تقسیم کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا ہے تو یقیناً ہمارے لیے یہی مناسب ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو بیٹیوں کا معاملہ جیسا کہ فرمایا کہ ہنر سکھایا جائے، ان کو تعلیم میں آگے رکھا جائے، کسی طرح کا ڈسکرمنیشن نہ کیا جائے بلکہ ان کو ترجیح دی جائے کئی موقعوں پر. اور یہ تمام تر چیزیں اگر ہو جائیں تو یقیناً معاشرے کے اندر یہ جو رسم بد ہے، کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ اس حد تک تو اب ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ زندہ دفن کر دینے کی نوبت آئے کہ وہ مرثیہ ہمارے سامنے آ جائے. قرآن مجید کا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو سورہ تکویر کے اندر ہے کہ اس دن خدا سوال کرے گا ان بچیوں سے کہ جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی اس کا جو چارج ہے اس کو پروردگار عالم فریم کر کے فرد جرم عائد کرے گا ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے اس عمل قبیح کو انجام دیا ہے. وہ احباب کے جو مکہ گئے ہیں وہ آج بھی اس قبرستان کو بھی جا کر دیکھتے ہیں جو مقبرۃ الشبیقہ کہلاتا ہے، کہ جہاں پر یہ نشانیوں کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ قبریں بنائی جاتی تھیں. ظاہر ہے کہ سارے کا سارا عرب اس میں انوالو نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے بعض قبائل کے اندر یہ رسم بد تھی. وہ سمجھتے تھے کہ جناب بیٹیاں جو ہیں وہ تو کسی کام کی ہوتی نہیں ہیں، ان کو تو صرف مصرف ہی کرنا ہوتا ہے، یوٹیلائز کرتی ہیں، کوئی چیز بھی ان کی طرف سے پروڈکشن نہیں ہوتی ہے. انہیں نہیں معلوم ہے کہ اگر بیٹیاں نہ ہوں تو نسل انسانی کی پروڈکشن ہی ختم ہو جائے. واہ صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا اب اسی خاکے کی تناظر میں مفتی صاحب، گھر کے بڑوں
کو یعنی ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے یا اس میں کوئی درجہ بندی ہے؟ یا اگر میں پوچھوں کہ کن وجوہات کی بنا پر گھر کے بڑوں کو ایک دوسرے پہ فوقیت دینی چاہیے چھوٹوں کو؟ دیکھیں، ایک تو دینی فضیلت ہوتی ہے، اس میں تو بہت اچھی بات ہے۔ صحیح۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہے، ایک نہیں ہے، اور ایک نمازی ہے، ایک بے نمازی ہے، ایک باشرع ہے، ایک شریعت سے کافی دور ہے۔ اس اعتبار سے تو فوقیت دینا بہت ہی بہتر ہے کہ جن کو اللہ اس کے رسول فوقیت دیں انہیں ہمیں بھی فوقیت دینی چاہیے۔ ان صحیح۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب واہ تقویٰ واہ ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ تو ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے دنیاوی معاملات۔ ایک فرما برداری زیادہ کرتا ہے، ایک بہو ہے زیادہ کام کرتی ہے، صحیح۔ وہ ساس کے مزاج کو سمجھتی ہے، وہ پہلے ہی جا کر اشارے سمجھتی ہے، وہ کر لیتی ہے۔ مہمان آتے ہیں تو بعض اوقات بہویں اتنی اچھی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہے ساس کے مزاج کیا ہے، کس وقت کھانا لا کے رکھنا ہے، کس وقت پانی کس طرح آ کے پوچھنا ہے، وہ اس طرح کر رہی ہے۔ دوسری بہو وہی جیسے دکھایا کہ وہ بیٹا ہو گیا تو وہ مہارانی بن کے بیٹھ گئی، ہاں 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 جس میں اس کی کوئی فضیلت و کمال نہیں، ہے ہی اسی بھی نہیں۔ اپنا کمال سمجھ لیا ہاں۔ اور اس کا پھر وہ بینیفٹس لینا شروع ہو گئے۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس طرح اس بہو کو تو فوقیت دینی چاہیے جو کر رہی ہے، لیکن جو بیٹھ کے اس طرح اور نکمپن اور نکھٹو ہو اسے فضیلت دینا، پھر یہ عدل کے خلاف ہے۔ صحیح ہے، اوکے۔ یہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل سے کام لو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس لیے بڑوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے بعض صورتوں میں کسی ایک کی تعریف کر دی کسی کی نہیں کی، لیکن بیلنس قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور کوئی اچھا ہے تو اس کو دوسرے پر فوقیت دینی چاہیے تاکہ دوسرا اچھا ہو۔ اب اگر وہ جیلس فیل کرتا ہے تو وہ اس کی مسٹیک ہے، لیکن یہ کرنا کہ نہیں بھئی یہ چونکہ جیلسی فیل کرے گی اس لیے دوسرے کی بھی تعریف نہ کرو، ہاں۔ جو بیچاری اچھا کام کر رہی ہے اس کی بھی نہیں کرو، نہیں وہ دوسری فیل کر جاتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جو اچھا کر رہی ہے اس کی تو آپ تعریف کریں نا، ہاں ہاں، اس کو تو آپ بینیفٹ دینا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، صحیح ہے۔ اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ مطلب اگر کوئی ظلم اور ناانصافی کرتا ہے اور خود پھر جس طرح خاکے میں بھی دیکھا خود عاجز ہو کر بعد میں معافی مانگ لے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس معاف کرنا کیا چاہیے؟ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ بہرحال وہ بھی دل کا ٹکڑا ہے، اس کو قتل تو نہیں کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ضائع کر دینا ہے۔ جب جاگے تب سویرا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا یہ احساس کرنا بھی پازیٹیو ہے۔ بہت سے افراد تو اسی جاہلیت کے ساتھ اور جہل مرکب کے ساتھ، ایک کمپاؤنڈ اگنورنس کے ساتھ کہ کر بھی برا رہے ہیں اور اس کے بعد فخریہ طور پر سمجھ یہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ ہاں ہاں۔ آپ دیکھیں گے ایسے جاہل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جہل کی منزل سے آگے بڑھ کر ابو جہل بن جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو کیفیت ہے نا، اس کا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو، اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو، تو بہرحال اگر وہ باہر کا بھی ہوتا تو بھی معافی کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو یہ تو بہرحال جب اپنی اولاد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان میں سے اگر کسی نے اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، معافی مانگ رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ایک ریفریش کرنے کے لیے لیٹ اس اسٹارٹ اے نیو فریش چیپٹر، یہی ہوگا اور کیا ہوگا۔ صحیح ہے۔ مفتی صاحب براہ راست اگین موضوع خاکے سے ریلیٹڈ نہیں لیکن موضوع سے ریلیٹڈ ہے، لوگ کئی عنوان سے یہ سوالات الگ الگ سیگمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں طلب اولاد کے لیے، مطلب اگر وہ سارے مطلب ایک تو ظاہر ہے کہ طبی تقاضے اور وہ سب تو ٹھیک ہے وہ سارا اپنے طور پہ وہ، لیکن کبھی کبھی کافی فیملیز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بس ہم طلب اولاد کے لیے آپ بتائیں، علماء سے پوچھیں کہ ہم کیا کوئی دعا یا کوئی ایسی چیز تو کیا ہوگا؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اولاد جو ہے دعاؤں یا وظیفوں سے نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کے فیصلہ ازلی سے ملتی ہے۔ جس کے لیے اللہ نے ازلی فیصلہ فرمایا کہ اولاد ہوگی اس کے ہوگی، ہمارے نزدیک وہ جلد ہو جائے یا بدیر ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک جلد یا بدیر نہیں ہوتی، دیر یا جلدی نہیں، اس کا ایک فیصلہ اٹل ہے۔ وہ آپ کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جلدی میری خواہش پوری ہو جائے، نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں بڑی دیر سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ باقی اسباب اور ذرائع اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، دعا کروا لیں۔ صحابہ آئے نبی کریم کی بارگاہ میں دعا کروائیے۔ صحابہ کرام کو سرکار نے وظیفہ تعلیم کیے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، انہوں نے اختیار کیے ہیں، تو اگر کوئی بزرگ وظیفہ تعلیم کرے، کوئی آپ نماز حاجت پڑھیں 2 رکعت اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ بڑی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور جو حضرت نے ایک بات کی میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ہم سے معافی مانگ لیتا ہے، بالکل صحیح فرمایا، معاف کر دینا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو 2 حق تلف ہوتے ہیں، ایک حق العبد، ایک حق اللہ۔ آپ اگر بندے سے معافی مانگ لیں گے تو حق العبد تو چلے، وہ اگر معاف کر دے تو گیا، لیکن حق اللہ اب بھی باقی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہی ہوگی۔
اور اللہ اس توبہ کو قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مشیت پر ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ میں آپ سے معافی مانگ لوں تو اب میں بالکل بے فکر ہو جاؤں، یہ نہیں، ایک فکر رہنی چاہیے کہ اتنا ظلم و زیادتی کی ہے۔ یعنی ایسے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ شوہر نے اتنا ظلم کیا بیوی کے اوپر، دوسری شادی کر لی، اس کو نہ نفقہ دے رہا نہ کچھ، بچوں کو گھر سے نکال دیا، بیوی کو نکال دیا، وہ میکے میں بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، پھر وہ دوسری بیوی نے دھکا دے دیا، تو وہ آخر میں بالکل لاسٹ میں اینڈ میں جیسے ایک ڈرامے کا آخری سین ہو، ایک دم دروازہ کھلا، اب اندر داخل ہو گئے، مجھے معاف کر دو۔ اب وہ بہن نے کہا کہ مجھ صاحب میرے تو دل ہی نہیں چاہ رہا میں اس کو معاف کروں، اس شخص کو، کہ اس نے زخم دیے ہیں، میں کیا کروں؟ تو وہی حضرت کا مشورہ دیا کہ آپ دل بڑا کریں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں، لیکن اگر وہ شخص اس پر مطمئن ہو جائے چلو معافی مانگ لی، تم نے اتنا ظلم کیا ہے، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر تم سے سوال کرے گا کہ ظلم سے تجھے میں نے بھی تو منع کیا تھا، میرا حکم ٹالا، وہ اس کو ضرور ذہن میں رکھا جائے۔ بالکل صحیح، بس یہ عنوان سے آپ بھی بتا دیجیے۔ بس قرآن مجید کے اندر 2-3 آیتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس میں سمجھایا گیا ہے کہ کیسے خدا سے اولاد کے لیے دعا مانگی جائے، کہ لا تجلنی فردن وانت خیر الوارثین، یہ انبیاء کی دعاؤں میں سے کہ پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑنا، اور تو بہترین وارث تو ہی ہے، لیکن بہرحال میں پسند کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ اسی طرح سے جناب زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ پروردگار اپنے پاس سے مجھے ایک ولی بچہ عطا کر کہ جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ یہ دعائیں بڑی پیاری دعائیں ہیں کہ جو دل کو چھو جانے والی دعائیں، اور انسان اپنا عرض مطلب اگر انبیاء ہی کے الفاظ کی صورت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرے تو کیا کہنا۔ اسی طریقے سے سورہ مریم کے حوالے سے بھی تاکید کی جاتی ہے کہ اس کو اگر پڑھا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اولاد کے حوالے سے دینا تو پروردگار نے ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ چاہے گا دے گا، لیکن یہ کہ بہرحال انسان اپنے مدعا کو، اپنی دعا کو خدا کی بارگاہ میں اسی امید کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کل تاکہ ذرا لوگ کل اگر آپ پریسائز یہ جو آپ نے حوالے دیے ہیں اگر سورہ نمبر آیت نمبر بتا دیں گے تاکہ تو کل ذرا لوگ اس کو چاہیں تو ریکارڈ بھی کر لیں اور وہ اپنے طور پہ، تو کل ہم ریکویسٹ کریں گے ایگزیکٹلی وہ بتا بھی دیں گے کہ کون سی سورہ کی وہ کون سی آیت ہے۔ باقی تو ظاہر اس طرح کہا کہ مشیت الہی۔ بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا کسوٹی کا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ۔ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ۔ سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس۔ آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔